یہ ذرا سوال کر لیں. السلام علیکم مفتی صاحب, میں زیبسٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں, LLB کر رہا ہوں. مفتی صاحب, جب میں مجنوں کی مثال دے رہا تھا آپ مجھے ذہن میں آ رہے تھے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے, میں اسی کے مطابق ہی سوال کر رہا ہوں مجنوں لیلا کے بارے میں. یہ ہمارے معاشرے میں نکاح بہت سخت کر دیا گیا ہے. اب ہم میں آپ سے سوال پوچھ, اصل میں مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بالغ ہیں اور نوجوان ہیں تو گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں, لیکن جب ہم اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شادی کرا دو تو وہ کہتے ہیں آپ ابھی بہت چھوٹے ہو. اب ہم ان کو یہ کیسے بتائیں کہ بھائی ہم چھوٹے نہیں ہیں؟ اس کی کوئی ترکیب اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیں برائے مہربانی. دیکھیں, آپ شادی کر کے بتا دیں ہو گئی ہے, میں نے ایسا ہی کیا تھا. سر مفتی صاحب میں سوچتا ہوں اگر چھپ کے کہیں شادی کر لوں, ایسے نہ کبھی پتہ چل جائے, اتنا ماریں گے. پتہ بچہ چل جائے تو پتہ تو چلانا ہے بھائی, مار کھا لیں یار. ضرب الحبیبی زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے. بیوی کی خاطر پٹیں گے آپ, جب آپ کی وائف دیکھے گی کہ میرے سے شادی کر کے یہ پٹ رہا ہے, اس کے دل میں آپ کی محبت کے کیسے جذبات پیدا ہوں گے, آپ خود سوچیں. میں آپ کو صحیح بتا دوں, آج کل والدین اس بارے میں دلچسپی نہیں لیتے, یہ دماغ سے نکال دیں. والدین کو بات سمجھانا اور اونٹ کو رکشے میں بٹھانا یہ ایک ہی جیسے کام ہے. جیسے اونٹ رکشے میں نہیں بیٹھ سکتا, کراچی میں تو بٹھا دیا تھا کسی نے اونٹ کو رکشے میں. تو والدین کو نہیں سمجھایا جا سکتا. دیکھیں, والدین کے بھی نا حقوق کی ایک حد ہے, لمٹ ہے. شریعت میں سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد والدین کا ہے, اس میں تو دو رائے نہیں ہو سکتی. نماز آپ پڑھ رہے ہیں, ماں آپ کو بلائے تو حکم ہے کہ نماز توڑ کے جواب دو. باپ بلائے, حکم ہے نماز توڑ کے جواب دو. اتنا حق ہے. لیکن لامحدود حقوق کسی کے بھی نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان حقوق کی باؤنڈری نہیں ہے اور ان کو آپ کو شریعت نے ایسا غلام بنایا کہ اب آپ کی اپنی مرضی ہو ہی نہیں سکتی. فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں, آپ کو والدین سفر سے روک رہے ہیں اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی دوسرا بچہ ہے خدمت کے لیے, تو آپ کو وہ نہیں روک سکتے سفر سے. آپ کی ظاہر انسان سفر کرتا ہے تو تجارت کرتا ہے, پڑھائی کے لیے تجارت. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں انجینئر بنوں, آپ کے ابا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے, تو شریعت میں آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ابا کی بات مانیں, اپنے والد کی. آپ بولے یار میرا مائنڈ ادھر نہیں چل رہا, میں کیوں بنوں یہ. تو ان چیزوں میں والدین زبردستی نہیں کر سکتے. اسی طرح نکاح بھی انسان کا, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, دونوں کا بنیادی حق ہے. تو اس میں والدین روک نہیں سکتے انسان کو. ہاں, فرق یہ ہے کہ لڑکی کو نکاح کرنے کے لیے تو مالی وسائل کی ضرورت نہیں ہے, اس کی ساری ذمہ داری شوہر پر ہے. مرد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, وسائل نہیں ہوں گے, تو نکاح کون کرے گا اس سے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ دیکھیں گورے کیا کرتے ہیں, جتنے بھی پڑھتے ہیں نا اپنی اس پہ پڑھتے ہیں. وہ لوگ سائڈ میں, ہمارے کئی ریلیٹیو ہیں, میرے کزن ہیں, امریکہ گئے, پڑھ بھی رہے ہیں, شام کو یعنی شام کو جو ہے نا کوئی جاب بھی کر رہے ہیں. وہ اپنی پڑھائی کا سارا خرچہ اسی سے نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بغیر نہیں ہوتا. آج کل یہ جو بے حیائی کا ماحول ہے نا, جس طرح زنا ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے, وہ بہت ہی خطرناک حد تک پھیل رہا ہے. تو اب کچھ نہیں ہو سکتا مفتی صاحب؟ شادی ہو سکتی ہے, آپ کر کے بتا دیں یار, کر لی ہے میں نے, چھپ کے کر لوں. چھپ کے کر لیں, بتا دیں ہو گئی. چھپ کے کریں, چھپ کے, لیکن بتا دیں, اس کو چھپا کے رکھیں نہیں. لیکن یہ خوب سمجھ لیں کہ مسئلہ لڑکوں کے ساتھ یہ, جب کسی لڑکی سے چھپ کے نکاح کرتے ہیں تو مرد نبھاتا نہیں ہے, لڑکیاں نبھاتی ہیں. جو کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, مرد نہیں نبھاتا. وہ ایک پھر ٹینشن سمجھتا ہے. دیکھو, بیوی کو برداشت کرنا صرف انسان میں یہ خاندان کے دباؤ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ کے لیے چھوڑنا مشکل ہے, آپ کے ابا کی بہو بھی ہے نا, وہ آپ کی اماں کی بہو بھی ہے, آپ کے بھائیوں کی بھابھی ہے وہ. تو جب آپ وائف کو چھوڑتے ہیں تو پورا خاندان انوالو ہوتا ہے. بھائی تم کیوں طلاق دے رہے ہو, خاندان کی بدنامی ہے. لیکن جہاں چھپن چھپائی ہو وہاں 2 منٹ لگتے ہیں آدمی کو چھوڑنے میں. تو اس لیے جب یہ کام کرنا ہے نا اگر, تو پھر اس کا مطلب مرد بن کے کرنا ہے. یہ پھر چھوڑنے والا حساب کتاب میں نے جب کی تھی نا اور میں پکڑا گیا تھا, ابھی بتاتا ہوں میں ذرا, یہ بتا, تھوڑا سا بتانا چاہیے یار. ایک سیکنڈ یار, بس تھوڑا سا. میں نے جب کی نا, میں اسی طرح کیا تھا, میں نے حساب کتاب, میں پکڑا گیا تھا. پھر نا وہ پکڑا کیا, میں نے تو بتا دیا تھا, ہو گئی. تو کیا ہو گیا بھائی, یہ بند کیوں ہو گیا؟ بتاتا ہوں, سب بتا دیں کہ ہاتھ پاؤں کٹوا دیں, جلدی کریں بھائی. خیر
تو مجھ پہ بہت دباؤ ڈالا گیا تھا. میں نے کہا بھائی مجھے مار کے قتلے بنا کے بوٹیاں بنا کے چیل کووں کو کھلا دو, میں چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اتنا کانفیڈینس اگر ہے تو یہ کام کریں, ورنہ پھر نہیں کریں. سمجھ رہے؟ اچھا, ریفریشمنٹ کا انتظام ہے خواتین کے لیے ان کے کمرے میں, وہاں بھی مائک آپ کے پاس موجود رہے گا. چائے پیتے ہوئے بھی کسی نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. میں بھی یہاں آپ کے ساتھ چائے میں شریک ہوں, تو خواتین نے بھی پوچھنا ہے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں. چائے کے دوران آپ لوگ نے بھی پوچھنا ہے تو ابھی چائے کے لیے چلتے ہیں. آپ کا کوئی